بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، میں تم جیسا ایک بشر ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو اسی طرح میں بھی بھول جاتا ہوں۔ جب میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ آپ کا صحف دراصل امت کے لیے ایک نعمت اور کمال دین کا سبب ہے، تاکہ صحف میں جو طریقہ مشروع ہوا اس میں آپ کی اقتداء کریں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعات والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہو گئے اور دونوں کے درمیان قضا نہیں کیا۔ جب آپ نے نماز ختم کر لی تو سلام سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام کیا۔ اس طرح اس سے ایک مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جو آدمی نماز کے ارکان کے علاوہ باقی اجزاء میں سے کچھ حصہ سہوا چھوڑ دے تو وہ سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب یا عشاء کی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، پھر بات چیت کی، پھر اسے پورا کیا، پھر آپ نے سلام پھیر کر سجدہ کیا اور اس کے بعد پھر سلام پھیرا۔ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی اور 1 رکعت باقی تھی کہ آپ نے سلام پھیر دیا۔ اتنے میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ 1 رکعت بھول گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ واپس مسجد لوٹے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اقامت کہیں۔ پھر آپ نے 1 رکعت نماز پڑھائی۔ اس روایت کو امام احمد نے ذکر کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھ لی۔ لوگوں نے یاد دلایا تو آپ نے سلام کے بعد سجدہ سہو کیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز 3 رکعتیں پڑھائیں، پھر آپ گھر چلے گئے۔ لوگوں نے یاد دلایا تو آپ باہر تشریف لے آئے اور مزید 1 رکعت پڑھا کر سلام پھیرا، پھر سجدہ سہو کیا اور سلام پھیرا۔ یہ سجدہ سہو سے متعلق مجموعی طور پر 5 واقعات مروی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں اپنی آنکھیں بند نہیں کرتے تھے۔ امام احمد نے اسے مکروہ قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ یہودیوں کی عادت تھی۔ ایک جماعت نے اسے مباح قرار دیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر آنکھیں کھولنا نماز کے خشوع میں مخل نہیں ہے تو کھولنا افضل ہے، اور اگر آنکھ کھولنے سے قبلہ کی طرف کے نقش اور نگار خلل انداز ہوتے ہیں تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنے کا معمول رکھتے تھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذوالجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو ہر عیب سے پاک ہے اور تجھ ہی سے سلامتی ہے، تو برکت والا ہے، اے بزرگی اور تعظیم والے۔ آپ قبلہ رخ صرف اتنی دیر بیٹھتے کہ استغفار اور دعا پڑھتے، پھر فوراً اپنا رخ مقتدیوں کی طرف کر لیتے اور اپنے دائیں اور بائیں جانب سے رخ انور پھیر لیتے، پھر اپنا چہرہ انور مقتدیوں کی سمت کے علاوہ کوئی دوسری سمت متعین نہ کرتے تھے، اور جب آپ صبح کی نماز پڑھ لیتے تو جائے نماز پر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ مستحب قرار دیا کہ ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور آخر میں 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ کر 100 کا عدد پورا کیا جائے۔ حضرت حارث بن مسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم صبح کی نماز پڑھ لو تو بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لو، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ اگر تم اس دن مر جاؤ تو اللہ تعالیٰ آگ سے تمہاری نجات لکھ دے گا، اور جب تم مغرب کی نماز کے بعد بات کرنے سے پہلے یہی کلمات 7 مرتبہ پڑھ لو اور پھر اسی رات تمہارا انتقال ہو گیا تو جہنم سے محفوظ رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو اپنے اور اس کے درمیان بکری کی گزرگاہ کا فاصلہ چھوڑ دیتے اور اس سے دور نہ رہتے، بلکہ سترہ کے قریب ہونے کا حکم فرماتے تھے، اور جب آپ لکڑی یا ستون یا درخت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو اسے دائیں بائیں جانب کر لیتے اور بالکل سامنے نہ کرتے۔ سفر میں آپ نیزے کا سترہ بنا لیتے اور سواری اور کجاوے کی لکڑی کا بھی سترہ بنا لیتے تھے، اور مصلی کے آگے تیر یا لاٹھی کا بھی سترہ بنانے کا حکم فرمایا ہے۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو زمین پر ایک لکیر ہی کھینچ کر سترہ بنا لینا کافی ہے۔ اگر سترہ نہ ہو تو صحیح روایت میں مذکور ہے کہ عورت، گدھے اور کتے کے گزرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس روایت کی مخالفت روایت اگر صحیح ہے تو اس میں صراحت نہیں ہے، اور جو روایت صریح ہے تو اس میں صحت نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں نماز پڑھتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا آپ کے سامنے قبلے کی جانب سوئی ہوتی تھیں، لیکن یہ صورت سامنے سے گزرنے والے سے مشابہ نہیں ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا حرام ہے اور اس کے سامنے ٹھہرنا مکروہ نہیں ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے اسماء حسنہ پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔